یہ دھواں تورخم کی سرحد پر افغانستان کی طرف دکانوں میں لگی آگ سے اٹھ رہا ہے۔ سنیچر کو سحری کے وقت دونوں ممالک کے درمیان شدید گولہ باری سے سرحد کی دونوں جانب لوگوں میں شدید خوف پایا جاتا ہے۔ ہم پاک افغان سرحد سے کچھ چند کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں لنڈی کوتل میں موجود ہیں۔ کل رات 10 بجے کے بعد یہاں پر سرحد پر شدید بمباری ہوئی ہے، دونوں جانب سے جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ ان جھڑپوں میں کتنا نقصان ہوا یہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو سرحد پہ لوگ رہ رہے تھے انہوں نے مختلف جگہ پہ پناہ لی ہوئی ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے چل رہی ہے۔ تورخم سرحد کے اوپر جتنے بھی گاؤں ہیں انہوں نے اب ریلوے جو ٹنلز ہیں، جو سرنگیں ہیں، ان میں پناہ لی ہوئی ہے۔ یہ لوگ صبح کے وقت اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور پھر رات کو جب بمباری اور وہ ہوتی ہے تو خوف سے یہ ان ٹنلز میں آ جاتے ہیں۔ گھر سے صرف اتنا سامان لاتے ہیں کہ وہ شام کو روزہ افطار کر سکیں۔ یہ ریلوے کی سرنگ ہے اور یہاں پر جو سرحد کا علاقہ ہے واچاوینا، اس کے لوگ یہاں پر آ کر رہ رہے ہیں اور بنیادی طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی آبادی 12 سے 15 ہزار تک کے نفوس پر مشتمل ہے، اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے اور دھماکے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر آ کر پناہ لے لیتے ہیں۔ بتا دیں یہ کب سے آپ یہاں پر آئے ہیں اور کیا زندگی کیسے گزر رہی ہے یہاں پہ؟ ہم جب فائرنگ شروع ہوا پاک افغان بارڈر پر، پہلے رات سے ہم ادھر آئے ہیں اور ادھر رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ماحول بہت زیادہ مشکلات ہے، ہمیں نہ صحیح کھانا ہم پہنچ رہا ہے، نہ پینے کا صاف پانی ہے، یہاں گندگی بہت زیادہ ہے اس ٹنل میں، لیکن مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ لیکن فائرنگ شروع ہو جاتا ہے، فائرنگ کے دوران ہم گھروں سے نکلتے ہیں، ہمارے ساتھ بیمار بھی ہے، معذور بچی بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، خواتین بھی ہے، بچی بھی، دو بچے اپنے خود میں رکھے بھاگ رہے ہیں ہم، تو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ جنگ ہونے والا ہے، تو جنگ کے دوران ہم نکلتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جھڑپیں 26 اور 27 فروری کی درمیانی شب شروع ہو گئی تھی، جس کے بعد پاکستان حکومت نے جو سرحدی علاقے جتنے بھی ہیں جو افغانستان کی بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پہ تعلیمی ادارے بند کر دیے تھے۔ لنڈی کوتل میں ایک ایسے ہی اسکول کا ہم نے دورہ کیا ہے جو بالکل ویران پڑا تھا۔ یہ سرکاری اسکول تورخم سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہاں تورخم سے یہاں پر آئے روز دھماکے ہوتے ہیں۔ کل رات بھی یہاں پر بڑی مقدار میں دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں جس سے لوگ پریشان تھے۔ یہ اسکول عام طور پہ یہ ان کا پیک آورز ہوتے ہیں کہ جب یہ اسکول کھلا ہوتا ہے، لیکن اب یہ اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اسکول ٹیچر ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کیسے یہ زندگی اسکول بند ہوئے ہیں تو بچوں کی تعلیم کتنی متاثر ہو رہی ہے اس سے؟ سر جی، بچوں کی تعلیم تو متاثر ہو رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عام زندگی ابھی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ آئے روز جو ہے صبح کے ٹائم اور رات کے ٹائم بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، مارٹر گولے آ کے گرتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے اسکولز اور اداروں کو بند کر دیے گئے ہیں تاکہ بچے ان سے متاثر نہ ہو۔ حالانکہ بچے ذہنی طور پر تو متاثر ہوتے ہیں، لیکن اسکول بند ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی تعلیم اور اوقات بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ ان دو ممالک کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے یہاں جو بارڈر کے علاقے ہیں وہاں کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ یہاں پر جو تاجر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-3 دن بازار مکمل بند ہو کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ وقت ایسا ہے کہ یہ ان کے لیے عید سے پہلے ان کی خریداری اور ان کے کاروبار کے لیے پیک ٹائم ہوتا ہے۔ اب اتنا حالات خراب ہے کہ آدھا سے 100% میں 40% تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں بھی کبھی دکان بند ہے، کبھی کھلا ہے۔ حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اب شاگر دکان خرچہ یہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے ان سرحدی علاقوں میں دونوں جانب سے گولہ باری کی وجہ سے رات کو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ موبائل فون کی لائٹ سے کام تو چلا لیتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، اور حکومت بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتا پا رہی۔